ابئی آیا، اس کا باپ آیا، اس کو بھی بیٹے کے پاس پہنچایا. اس کے بعد قیس بن واقع آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر علقمہ بن کلدہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر عمیر بن عثمان آیا، اس کو بھی جہنم پہنچایا. پھر عمیر کا باپ عثمان بن کعب آیا، اس کو بھی جہنم پہنچایا. پھر مالک آیا، اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر اس کا بیٹا صاحب آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر صاحب کا بیٹا حاجب آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. یہ علی کی دوسری سنچری جہاں دادا وہاں پوتا. اس کے بعد معاویہ ابن عامر آیا، یہ آخری معاویہ تھا اس زمانے میں، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر اس کا بیٹا باپ عامر آیا، اس کو بھی جہنم پہنچایا. پھر زید بن مریس آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر عاصم بن ابی ابی آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر ابو الحکم بن اخنس آیا، اخنس کو بھی جہنم پہنچایا. پھر حرملہ ابن عمر آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر عامر بن مختوم آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر عبداللہ بن جمیل بن صہیب آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر اوس بن قیس بن امیہ آیا، مولا نے اس کو بھی جہنم پہنچایا. جیسے جیسے آتے گئے جہنم میں جلدی جلدی پہنچتے گئے. آخر میں مولا تمہیں سلامت رکھے امیہ بن حشام آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. اس کے بعد آس بن حشام جو ابو جہل کا لاڈلا غیرت مند بھائی تھا، علی کے مقابلہ میں آیا. علی نے ہر سردار مکہ کے دو یا 4 ٹکڑے کیے، اس حرام زادے کے 12-14 ٹکڑے کیے. جب ہوا میں پھینکے تو ابو سفیان، اکرمہ، جبر بن مطعم یہ کہتے ہیں ارے بھاگو. وہاں فوجی تو ہے نا، توجہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن وہ تنخواہ والے ہیں، آپ اقتدا اور محبت والے. تمہیں سمجھا؟ ارے بھاگو، اونٹ چھوڑو، مال چھوڑو، گھوڑے چھوڑو، خود دوڑو. شیطان بڑا بزرگی کی صورت میں آیا، اور بیٹا سفیان کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ تیرے سارے سردار تو جہنم میں چلے گئے ہیں، بھاگ کیوں رہا ہے؟ کہاں بھاگے کیوں نہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے؟ توجہ، آج ابو طالب کے بیٹے کی تلوار کی تیز روانی ہے، لاپتہ کی اڑتی ہوئی جوانی ہے، ہمارا پتا پانی ہے، شرک و کفر کی دنیا پانی ہے. دشمن بھاگ بھاگ کر آگے مر رہے تھے. حماد آل محمد کہتے ہیں علی کو جو اجازت نبی نے دی تھی اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اسلحہ اللہ کا تھا، الہیہ فیکٹری کا مقتدر اسلحہ تھا. تو وہ اللہ جانتا ہے کیسے حق ادا کرنا ہے، وہ اللہ جانتا ہے نا کیسے حق ادا کرنا ہے. کہا علی کی تلوار سرداران مکہ کو گاجر مولی کی طرح ایسے راٹ کا پھینک رہی تھی. یا اسرائیل سے رہا نہ گیا، پر کانپ رہے ہیں، پسینے میں تیرا شربورا ہے. او میری بہن شدابی، او علی
علی کے ہاتھ میں معراج پانے والی تلوار، اور تجھے واسطہ صاحب ذوالفقار کا اپنی رفتار کو دھیما کر، اپنی نہ پڑھوں یا تھک گئے ہو؟ میں نے کہا مجلس میں آج پڑھ رہا ہوں، 7 دن تو میں نے آپ کی ناز برداریاں دیکھی ہیں۔ تو جو ہے علی والوں ہے سننے کا ارادہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ جوڑ کے جبریل نے اسرائیل نے عرض کیے، اور میرے مولا کی مرید نہیں، میں بھی اسی گھر کا نمکار ہوں، میں بھی اسی صاحب ذوالفقار کا نوکر ہوں، اسی کا موالی ہوں، لیکن اللہ نے ڈیوٹی لگائی، تیری ڈیوٹی ہے قتل کرنے کے لیے، ہاں میری ڈیوٹی ہے دفن کرنے کے لیے، لیکن میرے 5 کام ہیں، تیرا 1 کام ہے۔ میں نے شجرہ طیبہ کی بات کی، خبیثہ کی بات کی، ملونہ کی زیتونہ کی، یہ 4 دفعہ قرآن میں لفظ آئے ہیں، ایک میرے دل میں پیڑ ہے، موضوع وہ نہیں ہے، یہ موضوع ہے، توجہ نہیں۔ تلوار کا کام ہے کاٹ کر پھینک دینا، اسرائیل کا کام ہے اس کا شجرہ سارا لکھنا۔ کہا میری بہن تو ان حرام زادوں کو، شجرہ خبیثہ والوں کو، شجرہ ملونہ والوں کو کاٹ پر زمین پر پھینک دیتی ہے، میں نے بھی تو وہاں حساب دینا ہے کہ اسلحہ کتنا خرچ ہوا، کیسے کیسے ہوا۔ سنو گے اب تلوار ناک پر نا پل چڑھا کر کہتے تجھے کون سے بات کام کرنا پڑتے ہیں؟ کہا بہن یہ ہے شجرہ خبیثہ والے، یہ ہے شجرہ ملونہ والے، یہ بڑے کمینے ہیں، یہ بڑے رذیل ہیں، یہ حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے، یہ ماں بہن پھوپھی چچا کا کوئی خیال نہیں رکھتے، ان کو کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اس مرنے والے کا نام ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اس کی ماں کی لاش کرنا پڑتی ہے، پھر اس کے باپ کا نسل دیکھنا پڑتا ہے، پھر یہ کس شہر میں آیا، کس بستی میں آیا، کس جھاڑی میں آیا، کیوں یہ بڑے حرام زادے ہیں، یہ ہوتے کسی کے ہیں کہلواتے۔ میں سے 800 اپنی جان بچا کر بھاگنے میں صحیح سلامت اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے۔ یہ جملہ جب میں نے پڑھا تو پتہ نہیں میرا عقیدہ کیا ہو گیا، آپ کو بھی دینے لگا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، جنت عقیدے میں ہے، اعمال میں نہیں۔ اگر آئندہ سال پڑھا تو تعظیم اور عبادت میرا موضوع ہوگا، تعظیم اور عبادت۔ میں نے کیا کیا؟ عقیدہ جنت میں ہے، اعمال میں نہیں۔ اب یہ دوڑے نا سر پر پاؤں رکھ کر 800، کہاں بدر، کہاں کوہ ابو قبیس، مکہ کی سرزمین، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں تو کیوں دوڑا تھا، تو کیوں دوڑا تھا، تو کیوں دوڑا تھا۔ اب آپس میں ایک دوسرے میں بہادر کافر کہتے ہیں تو کیوں دوڑا تھا، تو کیوں دوڑا تھا، اور تو کیوں دوڑا تھا۔ اب سارے خاندانی کافر ہیں، کہتے ہیں توجہ 800 کے 800 کیا میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے علی تھا۔ بدر کی جنگ کے دوسرے دن حسبی نسبی 800 کافر بیک زباں کہتے ہیں میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے علی تھا۔ یہ تو تیرے وقت کی بات ہے جب کافروں نے ایک علی کو 800 مقامات پر